افسوس کی بات ہے جب بھی قرآن بیان کیا جاتا ہے، حدیث بیان کی جاتی ہے، تو کچھ لوگ نگیٹو سوچتے ہیں کہ اس بندے نے گستاخی کی ہے، لیکن یہ تو قرآن ہے، یہ تو حق ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی حق ہے۔ اب کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ اپنی ذات کا تعارف کرواتا ہے، جیسے سورۃ آل عمران آیت نمبر 128 کہ لیس لک من الامر شیء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان معاملوں میں کوئی اختیار نہیں۔ کون سے معاملوں میں؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب جنگ احد کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 دانت شہید ہوئے، زخمی ہوئے، سر مبارک میں بھی چوٹ آئی، تو صحابہ رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں کچھ لوہا گھسا، کچھ صحابیوں نے نکالنے کی کوشش کی، اس صحابی کے دانت باہر نکلے، لیکن وہ لوہے کی چیز چہرے سے نہ نکلی، تو پھر اس کو نکالا گیا۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکوہ کیا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، نبی کو تکلیف دی۔ حضور کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ وہ قوم کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو قوم اپنے نبی کو تکلیف دے، جو اپنے نبی کو دانت شہید کرے، جو اپنے نبی کو زخمی کرے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 128 کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان معاملوں میں اختیار نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے کہ میں کس کو کامیاب کروں کس کو کامیاب نہ کروں۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سب کچھ اختیار دیا۔ دیکھو اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو میرا اعتراض یہ ہے، تو قرآن نے کیوں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان معاملوں میں اختیار نہیں ہے؟ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ عاشق رسول نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ان کی زبان سے گستاخ ہے۔ دیکھو یہاں اللہ اپنی ذات کا تعارف کرا رہا ہے کہ یہ سب کچھ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ یہ تہمت لگاؤ گے، اگر آپ یہ فتویٰ لگاؤ کہ ہم نے گستاخی رسول کی، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے گستاخ ہو، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ گستاخی کرتے ہو کہ نہیں اللہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے۔ دیکھو سمجھنا چاہیے اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کی پیغمبر ہے، وہ مخلوق ہے، ہاں، لیکن اس مخلوق کے سب سے اعلیٰ بشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سمجھنا ہے، یہ درس ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔